تھوک دی جا رہی ہے. سر آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر نہیں کاشف بھائی، اس کے اندر منافقوں کا اور ان کے سہولت کاروں کا بڑا رول ہے. کاشف بھائی آپ کو پتہ ہے یہ جو بینیفٹ لے رہے ہیں نا کہ ہم اتنے عرصے سے یہ وہ اور ہم یہ لنڈو پوچیے جو ہے نا، یہ سارے جو ہے نا یہ سب فائدہ لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے اور تکمیل نبوت پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے چولی ڈرائیور کون بنے ہوئے ہیں؟ جو خود نعرے لگاتے ہیں ختم نبوت کے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کاشف بھائی؟ یہ ملے ہوئے ہیں. یہ جس طرح زرداری اور نواز شریف ہوتے ہیں نا الیکشن سے پہلے بل بل بڑ 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 بڑ، اور جب ان کا دونوں کا تندور نہیں چلتا تو پھر یب 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 کٹھے ہو جاتے ہیں. یہ وہ ہیں دونوں. انہوں نے عام عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، عام احمدیوں کو چونا لگایا ہوا ہے. یہ دونوں طرف سے منافق اور سہولت کار ملے ہوئے ہیں. میں نے صحیح کر دیا ہے. اسامہ بھائی اس کو آپ نے ڈرائیو پہ اپلوڈ کر دیں، اس کو سیو کر لیں، اور آپ نے پیٹر گیبریل کی طرح وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کاشف بھائی یہ چولی ڈرائیور جو ہے نا دونوں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے میرا ساکی آپ سے ایک سوال ہے ساکی بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص اللہ پر جھوٹ باندھ کے ایڈیشن کر دے کہ اللہ نے ایک ذلی حج مقرر کیا ہے اور نعرہ لگاتا ہو جو ختم نبوت والا، اس کو بات نہ سمجھ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئی بھی اللہ کے اوپر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. جو بولے گا لیکن اگر بول دے اور ختم نبوت 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 ایسا کرنے والا بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے اس کو گھما رہا ہو کہ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اس میں دال چینی نہیں ہے، اس میں ہرا دھنیا نہیں ہے، اس میں سوکھا دھنیا نہیں ہے، اس میں مسالہ تھوڑا کم ہے، جو ایسی باتیں کر رہا ہو، ایسے ختم نبوت والا بندہ جو ہے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے بینگ این احمدی؟ وہ کیا ہے؟ یار مجھے اس چیز کا نہیں پتا. مجھے جو سیکر بھائی نے بات کیا نا، میں اس کے لیے کال پہ آیا تھا. سیکر بھائی آپ کیوں پیش گوئی ایسی کر رہے ہیں کہ ہمیں نام چینج کرنا پڑے؟ ہائے تسی بس نام یہ بھی چینج کر نہیں سکتے، کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تسی کینڈیڈیٹ مکا دیتے نا، ہن تسی لیٹ ہو گئے. پہلے تسی کر سکتے سو. محمود شاہ نو تسی ایسا ہنجا پھیریا. ہن یار میرے ٹاپک دا سیکر صاحب تسی دے دیو جواب، یہ نہیں دینا چاہ رہا موسمی حالات دی وجہ تو. میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ نعرہ لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور ختم نبوت پہ نعرے مارتے ہیں، تو میرے خیال میں ختم نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اینٹی قادیانیت بھی نہیں ہوتی. آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق صرف اینٹی قادیانیت نہیں ہے. سبحان اللہ. جو نبی پاک کی ذات پہ بکواس کرے ان سے بڑھ کے اسلام پیش کرے، تیری ایسی دی تیسی. یہ ہے ختم نبوت. بہت خوبصورت، آپ کے لیے تالیاں. بہت خوبصورت. صرف خواتینوں حضرات یہ سن لیں کہ صرف نعرے لگانے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت اور سہولت کاریاں کرنی قادیانیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نبوت کو نہیں ماننا، ایسے آگے بعد کے تماشوں کو سپورٹ کرنا، یہ گل وچوں کوئی ہو رہے. یہ چکر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کس طرح کہا تھا انہوں نے، خادم حسین رضوی صاحب نے، یار انہوں نے بڑی بڑی کمال کی باتیں کی ہیں. وہ کیا کہتے، کیسے کہتے ہیں، گل وچ کوئی اور. ہاں گل وچ کوئی اور ہے. ہاں یہ جو تماشا کر آپ دیکھیں یار. اب جتنے لسنر آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص اللہ پر جھوٹ باندھ کر دین میں ایڈیشن کر رہا ہے، کیا یہ اللہ پر تو جھوٹ ہے ہی ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نبوت کامل رسالت پر حملہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی. نیچے والے بھی بتائیں، اسامہ بھائی آپ بتائیں، ساکی بھائی آپ بتائیں. میرے خیال سے سیکر بھائی نے کتنی خوبصورت بات کر دی ہے جو میں دہرانا چاہتا ہوں. یقین مانے وہ اتنی خوبصورت بات ہے اور لوگوں تک دوبارہ دہرانی چاہیے کہ اگر کوئی ہم یہ سوچے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا دین سمجھا سکتے ہیں کسی کو، تو ہم غلط ہیں. تو سر جو ختم نبوت کا صرف نعرہ لگا رہے ہیں بینیفیشریز ہیں، وہ کدھر مر گئے ہیں؟ وہ کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں اس کو؟ صرف اسامہ بھائی غلط ہی نہیں، ہم بے وقوف ہیں. بالکل. تو سر ساکی بھائی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف نعرے نہیں لگانے، دل میں واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے.
بھائی ایک بات پوچھنی تھی، قادیانی کی شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں، حلال آئٹم کر سکتے ہیں؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے، اس کے بارے کرے میں بھائی کرے پرچیز غزوہ کرے، تبوک کی انسان ہے حدیث وہ، پڑھیں، انسان ہے اس وہ، پہ قادیانی بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، آپ ان سے پوچھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا تھا، پڑھیں گے آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے مطلب وہ انسان ہی نہیں ہے حرام؟ معاشرتی حق نہ اب میرا چھینے ان آپ سے۔ سے سوال ہے، کینیڈین سٹار، کیا آپ شراب مسلمان کی دکان سے خرید سکتے ہیں؟ اے پوچھو جی، کیا آپ شراب مسلمان کی دکان سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں تے ہم جی نہیں، کو تو خریدو گے، اس نہیں تے لیے شزان کی تو پیو گے۔ نہیں، شزان انہیں بیچ دیتی ہے اور مشموم لو۔ بات یہ ہے کہ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے، حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا، اور حرامی حرامی رہیں گے۔ یار ویسے صحیح وہ بات۔ جملے میں سوٹ کرتا تھا، ورنہ میں نے نہیں کہنا تھا۔ تو اس لیے سارا جو مسئلہ ہے وہ تکمیل نبوت کا ہے، ختم نبوت کے میننگ بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی شک ہے، آپ ان کی نبوت کو کامل نہیں مان رہے اور سوچ رہے ہیں لوگ آ کر ایڈ کر سکتے ہیں، بے شک ہم پہ ہنسیں، اب جو مرضی کریں، ہم سے آپ آزاد ہیں، آپ نہ ہمارے بھائی ہیں، آپ میری تو جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نبوت کو نہیں مانتا، جو مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے پورا کام کیا، میں اس کو جوتی پہ بھی نہیں رکھتا۔ اور اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر یہ بات مکمل نہ پہنچاتے تو نبوت کا حق ہی نہ ادا کرتے، یہ جی، ان پہ الزام باندھتے۔ تو اس لیے میں ذاتی طور پہ آپ کو جوتی پہ بھی نہیں سمجھتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نبوت نہیں سمجھتا، بیچ میں حجتیں ڈھونڈتا ہے، جس اندھے کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ سامنے دیکھیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن غرضی نہیں، اس میں ماں کا نکاح نہیں ہے، اس کے باپ کی رخصتی نہیں ہے، یہ باتیں اس کو دکھائیں۔ اس میں مسالہ نہیں ہے، اس میں گھی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کھٹا ہو گیا ہے، تھوڑا سا میٹھا ہو یہ گیا۔ ابراہیم آیا نیچے، ابراہیم تجھے کوئی زیادہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے؟ تجھے نبی پاک سے بڑھ کے لکھی نیچے ذرا، ہاں، تو اس ہم کو بکواس کر رہے ہیں نا، تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کوئی وحی کی ہے اور تجھے وہ بات بتائی نبی پاک کو نہیں پتا تھی؟ نیچے لکھ ذرا۔ اس کو زیادہ یہ سارے یار شخصیت پرستی تو لے ڈوبی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کال تے لگ تینوں پتے جانے کو بری۔ مجھے ایک ویسے بات بتائیں، آپ کو ہمارے ایشیا میں کس چیز نے سب سے زیادہ تباہ کیا؟ شخصیت پرستی، اور ہر بندہ ہے۔ آپ عمران خان دیکھ لیں، کوئی گروپ دیکھ لیں، کوئی لائیو دیکھ لیں، ہر بندہ، میرے عمران خان نہیں کچھ کہہ سکتا، کاشف بھائی نے بھی میں تھوڑا جلاواں، ہاں جی، میرے عمران خان نے کچھ کہہ سکتا، انجینئر محمد علی مرزا نو نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا، فلانے بابا جی نو نہیں کہہ سکتا، مفتی فلانے صاحب نو نہیں کہہ سکتا، فلانے میرے جگر نو نہیں کہہ سکتا، انجینئر صاحب 26 سالاں تو یہ کر رہے ہیں۔ او بھائی تسی سارے شخصیت پرست ہو، پاگل دے بچیوں، گل دیکھو، جیڑی گل جدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح گل ہے او دے نال ملدی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اینا جناب سر ایک آپ تو دیکھیں نا، ود کے سر ایک آپ شخصیت دیکھیں، پرست۔ ایک بندہ دعویٰ کرے، ایک بندہ دعویٰ کرے، میں احمدیوں سے دیکھیں، آپ میری ایک وہ چھیڑ بھی احمدیوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اسم محمد کرتا رہتا ہے۔ نہیں دیکھیں آپ ایک نہیں ہے، بندہ کاشف بھائی محبت کا لو یو دعویٰ بولو۔ کرتا ہے کہ جی میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اچھا محبت کرتے ہو تو بتاؤ کہ کس کا نام آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کوئی اور کہ میرا نام ہے تو وہ جمالیاتی تو وہ بروزیہ، اور لعنت تو ہے چل تم لوگوں یہی پہ تو یار۔ بےمانی ہے، یہی تو بےمانی ہے، یہی تو پتہ چلتا ہے یہ کیسی محبت ہے جس میں آپ نے شراکت داری کر دی ہے، یہ کیسا کامل سمجھا جس میں شراکت داری کر دی؟ کو خدا کا خوف ہے؟ کی رہ گیا پیچھے؟ نہیں کاشف بھائی آئی لو یو، آپ تم بڑے بھائی ہیں، میں پھر بھی دیکھیں ہم اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، یقین کریں یہ سمجھتے ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے جو اتنے اتنے سالوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صرف ہم اجازت دے دیں نا کاشف بھائی کو اور یہ علم حدیث کے اوپر ان کو رلا دیں، بتائیں، کاشف بھائی نے رلا دیا وہ ایک دفعہ، رلا دیا۔ سیفی اعظم کو۔ سیفی کی جان اس سے خواتینوں سے رات میں نے بچائی ہے اس بھائی سے، یہ تو میرے کہنے پہ میں کہا خدا دا نہ ہی جان دے مر جائے گا، آج پہلی باری آیا ہے۔ اور یہ جو دوسرے جھوٹے نعرے لگانے والے سہولت کار، ختم نبوت ختم نبوت، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تم سے بڑے بڑے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے، ہم سے میرے سے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، جن کو اللہ نے علم بھی دیا، جو اپنا وقت بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، خاک بھی نہیں ہو تم، جو غلط فہمیاں تمہیں مار گئی ہیں نا،
تمہارے میرے ہونے سے کسی کے ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے. اصل بات ہے اللہ تعالی اعظم سیفی بھاگ گیا تھا, کینیڈین بھاگ گیا تھا, وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تھتھا ہو گیا تھا, میں نے بچایا تھا. تیرے اعظم سیفی کو علم حدیث کی الف بے بھی نہیں پتا, وہ صرف اپنی لائف پہ بیٹھ کے یب کر سکتا ہے. ایک جینون بات ہے. نہیں بھائی, اللہ گواہ اس دن اس کی مت بج گئی تھی اس دن. وہ شاہ قاسم یہ اڑ گئے, کہتے ہیں بتا یہ کیا ہوتا ہے. اس کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ بھائی جان یہ اس کے اوپر یہ جرا کیا مطلب ہوتا ہے, فلانا کیا ہو گیا تھا. ابھی آپ کو جھوٹ پکڑوں, علی جٹ بتا کس کی براڈ پہ ہوئی تھی یہ بات, کوئی بیچ میں نہ بولے. علی جٹ بتا کس کی براڈ پہ مناظرہ ہوا تھا, تو وہاں تھا, بتا بھائی. لا یار توبہ استغفار. ہاں علی جٹ لکھ, کس کی لائف تھی جس پہ یہ بات ہوئی تھی. میں کہہ رہا ہوں توبہ استغفار نیکسٹ لیول ہو گیا. ہاں بھائی لکھ بھائی. میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یار اوے میوٹ ہونا تو نے, ابراہیم بھائی, ابراہیم بہن میوٹ ہونا, انسان بن کے نا آپ اپنی اوقات میں رہو اور چپ یار کر کے تھوڑی دیر کر دیتے ہیں نا. سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے, کچھ دیر کی جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے. تو باجی 5 منٹ آپ سنیں, انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھا لگے گا. ہاں یار میسج نہیں آ رہا تیرا علی جٹ, وہ کیوں نہیں بول رہا یار. کس کی تھی لائف یار. ان کو پتا نہیں کہ ان کا ایسا جھوٹ ایک سیکنڈ میں ہم پکڑ کے پرے مارتے ہیں, یہ جھوٹوں کا بھاگ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاظمی نے اسے بلایا تھا, بھول گیا نا, چل بھی یار سائڈ پہ لاگے, شاباش, ادھر نا بیچ میں نہ آیا کر. سہیل مشرا نہ کر یار کوئی نہیں, بات کرنے دے یہ بات کرنے دے تاکہ لوگ یہ میری بات سنیں. جو آرمی جنرل ہوتا نا اس کے ٹیگز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا اچیومنٹ حاصل کی. اسی طرح جو نشان حیدر ہے نا, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دشمن کے ٹینک سے بنتا ہے. بالکل. اب یہ جو دشمن جن کو زندہ باد کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اس کو تو کہنے دیں. نہیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے آپ نے جی, یہ پتہ کس کو زندہ باد کہہ رہا ہے, یہ وہ بے غیرت سہیل مشرا ہے جو اس کو زندہ باد کہہ رہا ہے جس نے اس کی ماں کی فوٹو لگائی, سبوئی بیگم کو بازار میں ننگا کروایا, ذلیل کروایا. اور یہی تو میں چپ کر کے آپ نے ہمیں یاد کروا دی, اس کو تھوڑی دیر کرنے دینا تھا. اب میں چاہتا ہوں اب یہ دوبارہ لکھیں, سہیل مشرا لکھ اس کو زندہ باد, جس نے سبوئی بیگم پورے سوشل میڈیا کو دکھائی اور جوتیاں پڑوائی, کر زندہ باد, تجھے کوئی نہیں روکے. دیکھے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی فوٹو ٹنگنے والے کو زندہ باد کیسے لکھتا ہے. دیکھیں آپ, اور سب لوگ اس کو ٹیگ کر کے نا آپ نے تالیاں ضرور بجانی ہے. جی سہیل مشرا, کم آن لیٹس ڈو اٹ. اس کا اسکرین شاٹ بھی لینا اس بار. ضرور, وہ میں اوپر والا ہی لینے لگا ہوں, لے لیا میں نے, پچھلا ہی کافی ہے, وہ میں نے لے لیا ہے. جی ابھی تم جمے ہی نہیں اس پہ آ گئے, جب جہاں تمہیں ماریں گے ہم چل کے. چل یار کر جلدی زندہ باد کر. سبوئی بیگم چوک گلی محلے میں پہنچائی ہے, جلدی کر زندہ باد. تیری ماں ٹنگی ہونے. وعلیکم السلام. اب لکھنا, اب ہاں ہنس رہا اس بات پہ ٹنگنے پہ. اسکرین شاٹ میں نے تیرا لے لی ہے اور میں یہ لگاؤں گا اسی پہ کہ یہ ہے جماعت احمدیہ سبوئی بیگم کو سوشل میڈیا کے اندر گھمانے والے کے لیے زندہ باد کرتے ہوئے. زندہ باد. شاہ صاحب آ جائیں, شاہ صاحب کو یار لے لیں. کیا چھوڑیں. اچھا اب ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں ایک دفعہ, کہ جن خواتین و حضرات دیکھیں جو لوگ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں, یہ قادیانی بھی ختم نبوت کو نہیں مانتے, تکمیل نبوت کو نہیں مانتے, احمدی, قادیانی, مرزائی اور ان کے سہولت کار بھی, یہ دونوں بینیفیشریز ہیں, صرف نعرے لگاتے ہیں. جو ان کے چولی ڈرائیور ہیں, جو سالے ہیں, یہ دیکھیں ختم نبوت. یار شاہ صاحب کی کال اٹھا دیں بھائی. وہ ایک بندہ خدا پر جھوٹ باندھ کر دین میں ایڈیشن کر رہا ہے, اور یہ جو جھوٹے نعرے لگانے والے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہیں. معذرت کے ساتھ, دوستی, پیار, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہ حملہ ہے تکمیل دین کے اوپر, کہ ذلی حج جو ہے نا, کیسے مسلم موعود نے کریٹ کر لیا, یا کہہ دیا بھائی تو اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے. کل اعلان کیا تھا, وعلیکم السلام شاہ جی. وعلیکم السلام. کل اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں پر کسی کو نہیں جانتے پیچھے بیک گراؤنڈ کو. ہم اگر دوست ہیں, بھائی ہیں, تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, اگر ہم دشمن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں.
जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत लगता है वो हमारा भाई है। लेकिन लोगों ने बताया कि ना सोनिया ना, अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं। ਓਏ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ 300 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ 300 ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੀ औकात नहीं। मैं आइंदा भी तरसणगे हुण। ना इनके पास ऑडियंस है, ना इनके पास तप्पड़ है, ना इनके पास ईमान है, ना ये ख़त्म नबूवत को मानते हैं, ना ही ये तकमील नबूवत को मानते हैं, ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये सहूलतकारी करते हैं। और कादियानी बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हकूक़ तमाम बांटे हुए, आगे दिए हुए। उन्होंने तकमील नबूवत पर डाका मारा हुआ है, उन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा हुआ है, उन्होंने जो चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो आगे बांटी हुई, और ये उनके सहूलतकार बिल्कुल वैसे ही हैं। ये दोनों कारोबार चला रहे हैं। कैसा वजह क्या था? है? इन्हों की कुल जिंदगी की औकात नहीं, कॉम्प्रोमाइज्ड। इनकी कुल जिंदगी की औकात नहीं है। शाह साहब शेर हो तुसी साडे। मैं सुता उठ गया एकदम मैनू शेरो शेर करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ कि फलाना जनाबे आली। यार सीकर मैं रोक चुप कर जाए, या तू बोलेगा या मैं बोला। कंट्रोल। सीकर की एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। उसने कहा कि हम यहाँ पर किसी को भी पहले से नहीं जानते, ये सारी टीम इधर ही बनी है ऐसे ही खुद ही बैठ के एक दूसरे के साथ ना। और कल हमारे पास एक भाई आए थे, वो कहते हैं कि हम 26 साल से इकट्ठे हैं। यार 26 साल के अंदर भी आपको उस बंदे का नहीं पता लगा, हमें सिर्फ साल के अंदर पता लग गया उस बंदे का। आपको 26 ईयर्स के अंदर नहीं पता लगा कि उसने आज तक आपको आगे नहीं किया। आज तक उसने आपको सिर्फ और सिर्फ ना वो टूल्स पकड़ाने वाला बंदा समझे, छोटा समझा हुआ आपको। छोटे चावल है, छोटे पाना फड़ा दे, छोटे ए कर दे, छोटे ओ कर दे, ओ फलानी किताब च चेक करो ना जरा। बड़ी मेहरबानी सर, तुसी लोड कर करके देंदे रहे हो, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। भाई ये जो मेरा मैसेज है ये मेरे उस भाई के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस भाई की हुई है और मैं अभी भी उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, अभी भी मेरा बड़ा भाई है। लेकिन मेरे भाई आपने चूज़ करना होता है कि आपने राइट बात, आपको मौका मिला, इससे पहले शायद आपको मौका ना मिला हो, ये सारे सुन ले गौर से। क्या जी, इससे पहले शायद आप लोगों को मौका ना मिला हो। क्या जी एक बात तो बताएं, आपका बड़ा भाई वो इसलिए था कि आपसे अच्छे तरीके से बात करता था, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में था? यार मैं तो यही समझता था कि यहाँ पर मतलब जो है वो अल्लाह और रसूल की खातिर बैठे हुए हैं। शाह साहब तो आपको तकब्बुर नहीं महसूस हुआ? क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसा बंदा खुद होता है ना, बंदा दूसरों को भी वैसा एज्यूम करता है। तो मैं क्योंकि खुद यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हूँ, अपने भाइयों से। ओए असल आईडी ना ला, ओए ए देख शेर इंज पैंदे ने। ओए नियो नू अब्बा नहीं बनाना पैंदा, ओए काफरा नू अब्बा नहीं बनाना पैंदा, ओए बनी इसराइल नू अब्बा नहीं बनाना पैंदा, इंज इकट्ठे हुंदे ने। देखिए ते होना भी यारां नू आ, ए मेरे तो अगे ने। देख के सड़ कितने हो गए? 29। जी आप लोग बात करें, मैं 5 मिनट में। वो तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन यार बात सुने, बात ये थी कि यार कोई असूली मौक़िफ़ के ऊपर आप इतना सख्त रवैया रखते हमारे साथ ना, तो बड़ा मज़ा आता। तो हमने कुफर बड़ा मज़ा आता, हमने तौहीन की बड़ोबरी होती, किसी असूली मौक़िफ़ पे ये बात करते हैं। कहते हैं ना वो सियाना जो है ना वो गूं पे गिरता है, ठीक है। आपने वो काम किया है कि आपको यही नहीं पता, आप समझाते हैं लोगों को अपनी लड़ाई को खुद चूज़ करो, अपनी लड़ाई को खुद चूज़ करो। यार ये क्या चूज़ किया आपने, मुझे बताएं ना भाईजान। आपने हमें सिखाया था ये बात कि अपनी लड़ाई को, अपने मैदान जंग को खुद चूज़ किया करो। ये कौन सा मैदान जंग चूज़ किया आपने? या आपकी बदनीयती की वजह से अल्लाह ने आपसे करवा दिया ये काम
کہ ایک ایسے بھونڈے انسان کو آپ نے، جس کی سپورٹ کے لیے آپ نے اپنے وہ ینگسٹر جو آپ کو پتہ ہے کہ جن کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا اپنے آپ سے. لے کے آئیں کوئی بندہ یہاں پہ بٹھائیں، اپنے علاوہ کوئی تیار کیا ہے بھائی جان آپ نے؟ السلام آپ کی علیکم. 54 سال عمر ہو گئی، اپنے علاوہ کسی کو تیار کر کے جا رہے ہیں؟ کس کو تیار کر کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے؟ بتائیں کون ہے، نام لے ایک کا. کون تیار کیا آپ نے؟ 54 ایئرز کے اندر آپ کا کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے جو آپ سے آگے ایکسیڈ کر چکا ہو. یہ آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے میرے بھائی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوتے شاہ صاحب، یہ ہم جو تعریفیں کر رہے تھے کہتے ہیں پالشا مار رہے تھی، ہم اعلان کر رہے تھے جو اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم یہ اعلان کر رہے تھے. یار سیکر بھائی، میں جب آپ کو یاد ہے، اور نیچے یہ کاشف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کاشف بھائی جو ہے نا وہ بتائیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے. کاشف بھائی مجھے بتائیں کہ یہ احمدیہ ڈی کوڈ بنانے سے پہلے پیراڈائم شفٹ نہیں بنائی میں نے؟ جی جی ایسے ہی ہے. احمدیہ ڈی کوڈ تو یہ بابر نے بنائی ہے، نام بھی اس کا سجسٹڈ ہے. جی اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے پاس 200-300 بندے کا گروپ نہیں آلریڈی موجود پیراڈائم شفٹ کے نام سے؟ بالکل تھا، ابھی بھی ہے. اور اس بندے کو ہم نے ابھی بھی ہے، ہم اس بندے کو پیراڈائم شفٹ کے اوپر براجمان کرتے تھے کہ آپ آئیں اور ہمارے ینگسٹرز کو ٹرین کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایسا پوٹینشیل تھا، ایسا لڑکا، ایسا پوٹینشیل ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور وہ جو کتابیں کھاتے ہیں، مطلب کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، کھاتے ہیں، مطلب ایک دن کے اندر 200 300 صفحہ پڑھنے والے بچے ہیں. شاہ جی بڑی بات نہیں کروں گا، لیکن ابھی بھی لڑکے جو ہیں نا، یہ لوگ ابھی بھی اس لڑکوں سے بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. رات کو میں نے میسج دیکھا اس کا بھائی کا، ایک کا وہ اصول حدیث پہ لگا ہوا ہے، وہ باقیوں کو کہہ رہا ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اور وہ پتہ کتنے سال کا عبیب؟ ہاں 18.5 سال کا وہ لڑکا ہے. ہاں. اور وہ شاہ جی اس طرح جرات تعدیل کر رہا ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ لیکن یہ دیکھیں نا، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں اپنے شاگرد تیار کرے جو اس سے آگے ایکسیڈ کر جائیں، وہ اس کی کامیابی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 54 ایئرز کی زندگی کے اندر 26 سال یہ کام کیا ہے اور آپ نے کوئی بندہ ہی تیار نہیں کیا. یہ آپ کی ناکامی. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ایک سیلف آبسیسڈ، سیلف سینٹرڈ بندے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو آپ چاہتے ہیں کہ باقی سارے جو ہے نا وہ آپ، یار کل کو آپ مر جاتے ہیں، فار ایگزامپل مرنا ہے سب نے، کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے آپ؟ بتائیں. یہ ککڑو گڑو آپ کی، میں یار نام نہیں لیتا، یہ آپ کی لیگیسی بنے گا جن کو آپ خود عزت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایسے جان فدا کرنے والے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو بھی اتنی عزت نہیں دیتے. آپ نے چھوٹا کاما بنایا ہوا ہے. آپ یہ جیسے جس پنڈ تھا سے آپ رہتے ہیں، آپ کو شاید وہیں کی یہ اپروچ آپ کو نظر آتی ہے کہ کاما بنا دو لوگوں کو. چودھری صاحب چودھری صاحب چودھری صاحب چودھری صاحب چودھری صاحب چودھری صاحب. اور یہ اس سے پہلے ہم نہیں یہ ہائی لائٹ کرنے والے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے آپ کو ون مین شو کے نام سے پکارا گیا تھا، آپ کے اپنے ایک ساتھی کی وجہ سے، قریبی ساتھی نے پکارا تھا آپ کو، اور اس کے لیے بھی آپ آگے بڑی سڑیاں مارتے تھے. آپ اس طرح سے کہتے تھے کہ او نصیب میں نہیں ہن بولدا، ہن مائک فری ہے، ہن تسی لے لو. بھائی جان ساری دنیا جانتی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں یہ پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے. جی یہ پبلک ہے میرے بھائی، یہ سب جانتی ہے. کچھ لوگ صرف منہ پیار کی وجہ سے، آپ کے ساتھ لمبے تعلق کی وجہ سے آپ کے منہ پہ یہ بات نہیں کہتے. لیکن میرے بھائی یہاں پر وہ کھے بھی، یہ مولوی 2.0 بیٹھا ہے یہاں پہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کئی دفعہ. یہ نہیں سنتے کسی کی، ان کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول ہے کافی، ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تے نال ایک اور گل ہے میرے پرا پنجاب والے دی ولوں، جٹ گینگ نہیں بنا دے، گینگا رن کر دے. ٹھیک ہے نا، ویپن رکھیا چڑھ دے تو چڑھ دے. تہاڈی سوچ بھی نہیں ہے ایسا ویپن ساڈے کول موجود ہے. سمجھ آئیے، 5th جنریشن وارفیئر تانوں پتہ ہی نہیں ہوندی کی ہے، تانوں نیریٹو بلڈ کرنا نہیں آندا، تانوں نیگیٹو سکیلنگ تے پازیٹیو سکیلنگ کرنی ہے. انہوں دس نہیں اسی سکیل کی ہوندا ہے. اچھا ابھی یہ نیچے ایک لڑکا کہہ رہا تھا، پڑھایا بھی ہوا ہے، پتہ نہیں یار کون، مطلب اے سمجھتے ہیں کہ بس 4 کتاباں پڑھ لیاں تے بس اسی جڑا نا وہ مطلب
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿਵਾਏ ਰੁਕੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪੱਪੂ ਇਹ ਪੜ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 27 ਪੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ करके जा रहे हो, ਇਹ खेप बना के जा रहे हो। हैरत है मुझे ये सीरियस इश्यूज हैं। और अभी भी वो कहते हैं आवाज़े खल्क को नकारा है खुदा समझो, ठीक है। तो अपने मरने से पहले 54 ईयर्स आपकी उम्र है मेरे भाई, अपने मरने से पहले कोई तैयार करके जाओ जो आपकी लेगेसी को कैरी करे, जो कहे कि हाँ मैं हूँ स्टूडेंट आमिर नज़ीर का। आज आप अहमद दीदात के पीछे 600 मांगते फिर रहे हैं सर, अहमद दीदात की लेगेसी है जिसके पीछे आप कैश करवा रहे हैं, उसकी लेगेसी अहमद दीदात की लेगेसी है जाकिर नायक। हाँ ये है अहमद दीदात की लेगेसी, जाकिर नायक है। और जाकिर नायक की लेगेसी उसका बच्चा आ रहा है, आपने देखा नहीं है वो क्या तैयार कर गया अपने बच्चे को और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को क्या तैयार कर गया है। आपको ये होती है लेगेसी, ये होता है काम। यार आप जो है यार अहमद दीदात का क्रेडिट भी अपने सर लेना चाह रहे हैं। आई मीन ठीक है यार, एक इंतहा होती है, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आप अपनी इज्जत अल्लाह ताला आपको और दे, आप अच्छा काम करें, आप अच्छे दलाइल लोगों को दें, बिल्कुल दें, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें, इसलिए दुआ करते हैं। हम हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन ये जो आपका रवैया है ये तोड़ देगा आपको। ये जो आपका रवैया है इसने आपको तोड़ दिया है। लोग आपके मुंह पे तो सर आपको कहेंगे, आपके दिल से इज्जत कोई नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। आपके साथ वक्त पे जब आपको जरूरत होगी आपके साथ नहीं खड़ा होगा कोई सर। तो ये बातें, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इन्होंने सब देखा है अपने आगे होता हुआ, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ आपको 3-3, 4-4 हज़ार कॉइन मारता हूँ आपके छोटे से मनाजरे के ऊपर, समझ आई है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई धुआं से अपने पैसे की, नहीं, इसलिए ताकि आपकी हौसला अफजाई हो। आपके साथ जब हमारी पहले भी चपकली हुई थी, मैं फिर भी आपको सपोर्ट करता था, समझ आई। मुझे लोगों ने कहा कि यार वो तो आपको ऐसे और वैसे, मैं कहता था नहीं यार कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, हो जाता, कोई नहीं, ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। लेकिन ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ कि यार आप किसी असूली मौका पे हमारे खिलाफ हो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं, हम अपने लोगों के खिलाफ बात करेंगे। आप लोगों की आवाज़ों पे बात कर रहे हैं, लोगों की ज़ातियात पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब सेम ज़ातियात जब आपके साथ हुई हैं तो आप उसको बुरा मना गए। हाँ, आपने कोहराम खड़ा कर दिया है, और अब में इतनी जरूरत नहीं है कि आप खुद आए, आपसे बेहतर ज़्यादा जरूरत तो नईम अमान में है कि वो कम से कम सामने तो आया खुल के, उसने मर्द का बच्चा है, वो शेर का बच्चा है नईम अमान, कि वो ऊपर आके उसने तड़ी लगा के गया है। आप में तो जरूरत नहीं है कि आप मुझे पर्सनल में मैसेज ही कर देते। आप फलाने से बात कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर आप फलाने से बात कर रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, आप में इतनी जरूरत नहीं है। आपका मेरा फ़ोन नंबर भी है, आपके पास मेरा मैसेजिंग नंबर भी है, आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप मुझे कॉल कर देते, आप मुझे कॉल करके बताते, मेरे से पूछते यार ये क्या हो रहा है। आप में इतनी जरूरत और इतनी नहीं, आप सामना नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। नईम अमान को फिर भी मैं क्रेडिट आज भी देता हूं कि मर्द का बच्चा, सीने पे गोली खाने वाला नौजवान है, आपकी तरह नहीं है। आप इस चीज़ को गौर करें और अपने स्टूडेंट्स को तैयार करें। कौन है वो स्टूडेंट जो आपके बाद, आप ब्रॉड पर नहीं होते, अहमद अली लोगों को मैसेज कर रहा होता है, ये हकीकत सुन लें, कभी इसको मैसेज, कभी उसको मैसेज, फलाने तू आ जा, फलाने तू आ जा, फलाने तू आ जा, अमर भाई नहीं है गया, अमर भाई नहीं है, क्या फायदा हुआ ऐसे। हम आप तैयार करके जाए वहां पे आज। हाँ अच्छा, दूसरी बात, अब एक और चीज है, और ये अहमद अली नहीं होता, आप जाके उस वक्त अहमद अली, ये मैं रियल इश्यूज को एड्रेस करने लगा हूं। जब आमिर नज़ीर साहब नहीं होते वहां पे, आमिर नज़ीर भाई नहीं होते वहां पे, तो अहमद अली के पास कम से कम 5 से 10 मॉडरेटर होते हैं, वो हर बंदे को मॉडरेटर बना देता है, हर बंदे को, नजफ अब्बास को, यूसुफी को, हर बंदे को बना देता है। जो ही आमिर नज़ीर आता है सबको हटा देता है, विद इन 5 मिनट्स मॉडरेटर हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं कि 5 मिनट पहले मॉडरेटर बनाया, 5 मिनट बाद हटा दिया,
یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ اس نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے، عامر نذیر بھائی نے اس کو انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کس نے نہ بنائی. سر یہ پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے، ٹھیک ہے. ہم بڑی دور سے اپنے دشمن کو، بڑی دور سے اپنے دوست کو، اور بڑی دور سے بیوقوف دشمن کو، اور بڑی دور سے بیوقوف دوست کو پہچان لیتے ہیں. ہمیں بھانپنے کی اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی دی ہوئی ہے، ہم دور سے آتا ہوا دیکھ لیتے ہیں چیز کو. تو خدا را آنکھیں کھولیں. بس اتنا ہی میں کہوں گا یار. واپس آئیں ٹاپک میں. I'm really sorry میں کچھ زیادہ بول گیا. کاشف بھائی بہت زبردست بولے. کاشف بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں، پھر کرتے ہیں ٹاپک پہ آتے ہیں. جی کاشف بھائی. اچھا، نیچے ایک لڑکا بھی کہہ رہا تھا کہ سیفی نے بگایا ہوا ہے. یار آپ سیفی چھوڑو، اسے بڑا کوئی کھڑپینچ ہے اس کو لے آؤ. میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، ابھی لے آؤ، ٹائم دے دو اور دیکھ لیتے ہیں کہ اصول حدیث میں کتنا کو توپ خان ہے. ٹھیک ہے، مرزا میں ادھر مسرور ہی کو لے بیٹھا آؤ. ہوں. مرزا مسرور کو لے آؤ. مرزا مسرور کو لے آؤ. ہاں بس. اللہ کی قسم ایسے ایسے اصول حدیث میں سوال پوچھوں گا کہ اس کی پھرکی نہ گھوم گی تو بات کریں. اور کاشف بھائی نے اگر عربی میں مجھ سے پوچھنا ہے تو عربی میں مجھ سے پوچھ لے، عربی میں بات کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. عربی میں اصول حدیث کی کتابیں پڑھ لے گے. کاشف بھائی نے تو لیول ہی نہیں چھوڑ رہا. ہاں، ان کو بیسک کسی کتاب کا نہیں پتا ہوگا. جا کے پوچھنا الموقظہ کون سی کتاب ہے، کون ہے اس کا رائٹر ہے، وہ کس منہج پہ لکھی گئی ہے، جا کے پوچھ کے آنا. ٹھیک ہو گیا. لے شاہ جی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج جب ہم نے ٹاپک دوبارہ سے یہ والا شروع کیا ہے تو ایک بات پوچھی اسامہ بھائی سے. اسامہ بھائی کہتے ہیں کہ یار باقی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن اللہ نے ذلی حج مقرر کر دیا، یہ اللہ پہ افطرا ہے سیدھا سیدھا. شاہ جی یہ بات کل کیوں وہ نظر نہیں آ رہی ریئل بھائی جو کل اسٹیریل صاحب آیت پڑھ رہے تھے نا، اس سے ظالم کون جو اللہ پر افطرا کرے. ہاں جی. تو مرزا صاحب نے اسی آیت کے اندر اتنے بڑے مضمون لکھے ہوئے ہیں، اور کہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر اکبر ہے، وہ شخص جو اللہ پر افطرا باندھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اتنے بڑے اس کے اوپر ہیں کہ اگر کوئی شخص جو یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے وہ چیز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کڑا عذاب دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، امپاسبل ہے. کیونکہ نہ تو آپ کے مسلم موعود کا یا نبی کا ہونے کا دعویٰ ہے، وہ تو اسی بیس کے اوپر آپ لوگوں کو اس شخص کو تختہ مشق بنانا چاہیے. قادیانیوں سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے. یہ اپنی جماعت کو بچاؤ اس طرح کے ڈونگی پیروں کے ساتھ. مرزا غلام احمد قادیانی کا تو نبوت کا دعویٰ تھا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا پھر بھی صحیح لگتا تھا. مسلم موعود کا دعویٰ کیا ہے؟ چونگا، میرے چونگے کا وہ ہے مطلب ملہم ہے. کس بات کا ملہم؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ حج مقرر ہوا. قادیان اس کا مرکز ہے. یہ شریعت کے ساتھ ڈائریکٹ چھیڑخانی ہے میرے بھائی. آنکھیں کھولو. یہ سہیل مشرا جیسے لوگ نا، یہ وہ ہیں جو پیدا ہی صرف چھتر کھانے کے لیے ہوتے ہیں اور آخرت میں انہوں نے چھتر ہی کھانے ہیں. ان کے پیچھے نہ لگو، بلا وجہ نعرے بازی میں مارے نہ جانا. کاشف بھائی آپ نے للکار ماری ہے. کاشف بھائی آپ نے للکار ماری ہے. نیچے دیکھیں ان کا خلیفہ خود نیچے آ گیا، مرزا مسرور احمد آئی ڈی لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے گالی کھا کر دعا دو، ہر احمدی فکر سے اپنے چندے کا بقایا جات ادا کرے، بحکم خلیفہ عبدالمسیح مسیح. چیک کرے اللہ. اب دیکھیں کاشف بھائی، یار کوئی آپ نے ذلی بروزی نبی تو سنا ہوگا، آپ نے ذلی بروزی حج اب دیکھ لیں. آپ حساب لگائیں ذرا ان کا. کل ذلی بروزی نماز بھی آ جائے گی، کچھ بھی کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے. اچھا ہر چیز ذلی بروزی ہو سکتی ہے سیکر بھائی، ذلی بروزی چندہ بھی ہوتا ہے؟ چندہ نہیں ہو سکتا شادی، کشمکش بھی چندہ نہیں ہو سکتا. وہ اوریجنل کیوں یار؟ مطلب احمدی یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اب اگلی دفعہ چندے کی جب جو ہونا قسط ہو تو اس وقت ایک لیٹر لکھ دیں خلیفہ صاحب کو، خلیفہ صاحب میں نے چندہ ذلی طور پر جمع کرا دیا ہے، امید ہے آپ کو وصول ہو گیا ہوگا، پلیز اس کی رسید بھجوا دیں. 3000 یورو استارے کے رنگ میں جمع کرا دی. ہاں استارے کے رنگ میں جمع کرا دیا اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں. اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں میں نے 3500 یورو جمع کرا دیا استارے کے رنگ میں، امید ہے کہ جماعت کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. حساب لگائیں یار. سر جی پھر جماعت بھی ستارے کے رنگ میں رہ جانی ہے.
تو بھائی نے سارے کے رنگ میں رہ گئی ہے. وہ 20 کروڑ کہہ کے کیا ہے پتہ لگا پیچھے صرف 1.5 کروڑ رہ گیا, 18 کروڑ نکل گئے. 18 کروڑ کوئی لے گیا ہے, وہ لے گیا جی اور لے گیا جی تواڈے پیرا بزرگاں نوں, نکلو باہر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر اچھا میں واپس کاشف بھائی کو شاید یہ بات نہیں پتا. جی کاشف بھائی آپ کو پتہ ہے ان کے جو چوتھے خلیفہ تھے, خلیفہ رابع طاہر احمد صاحب, 2003 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 2003 سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہ ہماری جو بیعت کی تعداد ہے نا وہ 20 کروڑ ہو چکی ہے پوری دنیا میں, عالمی بیعت. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی 2024 کے اندر ان کا ایک ٹاپ رینکڈ آفیشیل سپوکس مین ایک کرسچن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے کہ ہماری تعداد جو ہے نا وہ 1.2 ملین سے 1.25 کروڑ جو سے کہ 1.5 کروڑ گئے, 1.25 کروڑ ہاں سے سوا مطلب 1.2 کروڑ سے 1.5 کروڑ ہے. اب میں سوال اس دن سیکر نے یہ بڑا پیارا کیا تھا کہ کدھر گئے ہیں باقی 18 کروڑ بندے, گئے کتنے نے؟ کرونا چ مر گئے شاہ جی. نہیں یہ غلط دیکھیں, وہ کونے سے تبلیغ کرتے ہیں, وہ شرم نال مر گئے نے. سارو کونے چ تبلیغ کر سن, کونے چ باہر ہی ہو گئے نے, پلوٹو مارس والے پاسے نکل گئے نے, وہ کونے چ جاندے ہیں نا. ہاں کل انہوں نے پلا کی کہنا ہے, کل انہوں نے کہنا ہے وہ اصل میں نا ایلان مسک علیہ السلام نے نا ہمارے بندوں کو مارس پہ بھیج دیا. ہماری تبلیغ مارس پہ بھی ہو رہی ہے, اندھا دھن ہو رہی ہے, وہاں پہ رووروں میں بیٹھ کے ہم لوگ تبلیغیں کر رہے ہیں. بہت خوبصورت. یار میں ایک دفعہ پھر شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال دوبارہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. مشکل جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے, میں منافقین تو ساتھ ہی شامل ہیں جو چولی ڈرائیور ہیں یا سہولت کار, لیکن سوال جماعت احمدیہ کے لیے کہ جی جب یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نبوت یا ختم نبوت اگر یہ مانتے ہیں تو ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا, جتنے لوگ اس ایشو کا ایڈریس نہیں کر رہے, ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہوا ہے جماعت احمدیہ نے لگایا ہوا ہے, کہ ایک شخص اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کے دین میں ایڈیشن کر رہا ہے, تو کائے کی ختم نبوت, کائے کی تکمیل نبوت مانتا ہے وہ بندہ جو اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھ رہا. نہیں مانتے یہ بھائی, یہ بالکل نہیں مانتے. اسپیشلی طور پر یہ جو مرزا بشیر الدین محمود ہے نا, اس نے نا وہ کہتے ہیں نا ہتھی مروایا اپنے پیو نو. یہ ہتھی مارنے والا بندہ ہے, یہ وہ بندہ ہے ہتھی مارنے والا بندہ ہے یہ بندہ, کیونکہ اسی کی وجہ سے جماعت ٹوٹی ہے. جو ہی یہ بنا ہے, اس کی کرتوتیں ابھی سے نہیں, 1914 میں جب یہ بنا ہے, مارچ 1914 میں جب یہ بنا ہے خلیفہ حکیم نور الدین کے بعد, تبھی تو لاہوریوں نے یہ سر اٹھایا ہے اور جماعت ان کی ٹوٹ گئی ہے. اور لاہوریوں کے پاس زیادہ بندے تھے, وہ تو علیحدہ بات ہے, محمد علی لاہوری میں اتنا تڑ ہی نہیں تھا, اتنا بڑا وہ پلانر ہی نہیں تھا, اتنا بڑا گیمر ہی نہیں تھا کہ وہ جماعت اپنی بڑی کر لیتا لاہوری گروپ کو. وہ ایک علیحدہ جو ہے نا وہ اس کی علیحدہ چلیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ اتنا شاطر, اس طرح عجیب و غریب, اس نے تو یار اپنے باپ کو نہیں چھوڑا, اپنے باپ کو نہیں چھوڑا اس بندے نے کئی جگہ کے اوپر. جی ڈی کھوسلا کی عدالت میں یہی بندہ مرزا بشیر الدین محمود جس کے دور میں یہ چھپا ہے, اپنے باپ کو اس نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا اس بندے نے. اور یہ کہتے ہیں خلیفہ مسلم موعود یہ کہتے ہیں. اس بندے نے اقرار کیا جج کے سامنے, گرداسپور کے جج کے سامنے اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ میرا باپ شراب پیتا تھا, اس نے شراب منگوائی. سر اس نے اس بات کا اقرار کیا, یہ وہ بندہ ہے. اور اس کے لیے اپنے یہ ڈے مناتے ہیں. زنا کا الزام لگا, باپ پہ نہیں پھینکا زنا کا الزام اس بندے نے. ہاں اس نے کہا اس طرح کے الزام تو مسیح موعود کے اوپر لگتے تھے. جب اس نے وہاں پر مستریوں کی ان کے ساتھ نا وہاں پہ گاؤں میں تھی مستری لوگ تھے, وہ اخبار ان کا مبالہ اخبار بھی مشہور ہے. مستری ان کی ذات تھی, ان کی بہن تھی سکینہ, ٹھیک ہے. وہ ان کے گھر گئی کام شام کرنے کے لیے, جو خلیفۃ المسیح ثانی ہیں انہوں نے پکڑ کے این کر دیا, کیا, اس نے جا کے شور مچا دیا. انہوں نے مبالہ اخبار چھاپ دیا کہ ہمارے ساتھ مبالہ کریں, ہماری بہن کو انصاف دلائیں, ہمارے ساتھ یہ کریں, ہمارے ساتھ وہ کریں. اس کے جواب کے اندر اس بندے نے خط لکھا اس کو کہ اس طرح کے الزامات تو انبیاء پر بھی لگتے رہے ہیں. اور اس بندے نے صرف اپنے باپ کا نام نہیں لیا, استغفر اللہ, اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لعنتی شخص نے, مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ کا نام آ گیا بیچ میں, یہ لعنت تو اس کے اوپر, اس نے ان کے اوپر الزام پھینک دیا. جسٹ امیجن, ٹھیک ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو ذلی حج مقرر کر رہا ہے قادیان میں اللہ کے حکم سے. کیا کریڈیبلٹی ہے اس بندے کے بعد کی. اور آپ اس دن وہ کہہ رہے تھے مصروفو اور یہ اور وہ,
اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. لیکن فی الحال یہ بندہ ہے, یہ ان کا شریعت مکمل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. باپ جو ہے وہ جہاد مقرر کر گیا, ختم ہو گیا, اور بیٹے نے یہ گل کھلایا. بائی پروڈکٹ تو چیک کریں نا آپ. یہ حالات ہیں ان کے. 1 منٹ میں ذرا آفس کھول لوں, آپ بات کریں. آفس کھول لوں جی, کہتے ہیں جی میں کریانے دا سٹور کھولن لگے نے یار, یہ کی ہے سیکر, آفس کھول لوں. وہ کہہ رہے میں انہوں نے کھول چھڑیا تو آفس کھول لا ذرا. یہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ یہ میں وہ ان کا الہام دکھا رہا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جنوری 14 1906 PDF کا 835 پیج ہے, اور بک کا 813 جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یا تو یہ الہام جھوٹا ہو جائے گا پیارے بھائیوں, ساتھ ساتھ علمی سفر بھی جاری رہنا چاہیے نا, اس بات کو بھی اوپر میں توجہ دلاؤں. دیکھیں انگلش کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے, رکے میں ذرا سا لے آؤٹ اس کا چینج کر لوں تاکہ ہم چینج فکسڈ کر دیتے ہیں ہم سیو, تاکہ جو ہے نا یہ میسج آپ تک جاتا رہے. سیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, ہو گیا. تھوڑا سا لیفٹ کرے. اچھا جی میں ایک سیکنڈ یہاں سے بند کر لوں تو لے آؤٹ ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ کس قدر یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے اور یہ بات کہاں پر جا رہی ہے. اس کو کائنڈلی سب لوگ غور کریں, دھیان کریں. اب اسکرین آئے گی تو پھر میں اس کو لیفٹ لفٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اوپر اردو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں, تو کلیئر ہے یہ ہم وہ ظاہری بات اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. تو اس بات سے اب یہ ہے کہ یا تو ان کا الہام غلط ثابت ہوا ہے. اگر وہ اس کو رنگ دے دیں سیکر بھائی, اگر وہ اس کو رنگ دے دیں, کیا کہتے ہیں آپ, وہ جو بھی لفظ آپ کہہ رہے تھے وہ کیا, استعارہ یا ذلی بروزی, استعارے کے رنگ. اگر یہ وہ رنگ دے دیں تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس استعارہ کے رنگ میں انہوں نے عام احمدیوں کے ساتھ کیا کیا ہے کہ مکہ مدینہ کو بھی استعارہ کا رنگ دے دیا, اور ذلی حج تو آپ کے سامنے اللہ پر میرا انہوں نے خیال جھوٹ ہے باندھ دیا. اس یہ جو الہام ہے نا کہ I shall die in مکہ اور مدینہ, اس کے ساتھ میرے خیال میں وہ دجال کی کعبہ کی طواف والی حدیث رکھنی چاہیے. وہ میرے خیال میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دے گی, اور یہ لازم و ملزوم ہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ ہمیں بھیجا, تو میں اس لیے ابھی کیونکہ ہمارا بیسک پوائنٹ, معذرت دوست آپ جن بھائیوں نے بھیجا تھا ہم اس پر پہنچیں گے, لیکن ابھی تک ہم ان کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر ذلی حج کا ڈرامہ کرنا ایکچولی ختم نبوت پر, تکمیل نبوت پر ڈاکہ ہے. یہ ہم اپنوں کو نہیں سمجھا سکے تو غیروں کو تو ابھی وقت لگے گا. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارا میسج جو ہے جماعت احمدیہ کو جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ یہ بالکل جڑتا ہے پوائنٹ, اور یہ بڑا اس کو پاورفل تھوڑا پوائنٹ. لیفٹ کر دیں, تھوڑا لیفٹ کر دیں, جگہ نظر نہیں آ رہی, تھوڑا لیفٹ کریں. اب اور وہ سمجھ گئے ہیں, وہ اس طرف نہیں آ رہے. ابھی ٹھیک ہے, بہت زبردست. اب ٹھیک ہے, ہو گیا. تو یہ دیکھیں کہ یا تو مرزا صاحب کا یہ الہام جھوٹ ہو جائے گا, یا پھر جی نیوٹرل بھائی آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پھر ہم سب اس ٹائم غصے میں ہیں تو ہم ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل قسم کی نیوٹرل ایڈوائس لے لیں. کیا کہیں گے آپ کہ یہ الہام سچا ہے, یہ استعارہ ہے, تو استعارہ میں مکہ مدینہ بھی شفٹ ہو گیا, تو ذلی حج اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کیا ہے, آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جی بھائی دیکھیں ان کو نفس چوچو کہیں آپ. میں اس سٹیٹ میں ہوں اس وقت, اس لیے آپ مجھے نفس چوچو کہہ سکتے ہیں. جی ایک میں بڑا نیوٹرل ہو کے چلو گا کہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مرے گے, اچھا یہ کہنے والا کون ہے مرزا صاحب کو؟ یار الہام ہو رہا ہے تو یا تو فرشتہ ہوگا, تو فرشتہ تو نہیں مرے گا مکہ مدینہ میں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہ نیچے خود لکھ رہے I shall die in مکہ اور in مدینہ, meaning that before my death. وہ اگر ایکسپلین کر رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پہ اس طرح برکات نازل ہوگی جس طرح وکٹری ہوئی تھی مکہ کی. فتح مکہ, میں دجال کو پان شان کے بڑھوں گا. تو
میرے بھائی آپ نہیں دو چیزیں، وہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا وکٹری، وہ ہے سلام قولم من رب الرحیم، یہ بھی پارٹ آف الہام ہے. یہ دیکھیں یہ اوپر پورا الہام آیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی سلام قولم. یہ دیکھیں 2 1 2 3، جو وکٹری والا ہے وہ بھی پارٹ ہے اور موت والا بھی پارٹ ہے. وہ اسی کی ایکسپلینیشن نہیں دے رہے، سمجھ رہے ہیں بات. انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بھی الہام ہوا ہے کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ ترقی ملے گی، فتح ملے گی، سارا کچھ، اور ساتھ موت بھی. تو چلیں وہ تو تشبیہ کر رہے ہیں، تو یہ مکہ مدینہ کی موت کو کیا مکہ مدینہ کو ظاہری بات ہے کیا؟ آپ کائنڈلی میں پہلے سنتا ہوں آپ کی. جی یہ مشکل کام بھی میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دی سیکنڈ میننگ از دیٹ بیفور مائی ڈیتھ. اوکے وہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے. آئی شیل ڈائی ان مکہ مدینہ مینس دیٹ بیفور مائی ڈیتھ. اب دیکھیں وہ بیفور کہہ رہی ہے نا، اب میں یہاں پہ مجھے سمجھ لگ رہی وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے. پھر مجھے پہلی لائن ہے کہ آئی شیل ڈائی ان مکہ اور مدینہ، کیا اس کا مطلب وہ بیفور ڈیتھ لے رہے ہیں یا پھر اس کو انہوں نے ریئلی یا پھر انہوں نے کہیں پہ الہام درج کیا اس کے علاوہ؟ یہ صرف یہیں پہ موجود ہے. اسامہ بھائی بیفور ڈیتھ وہ مر کے پھر زندہ ہو جائے گے ڈیتھ کے ہونے کے لیے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. مطلب پہلے وہ بیفور ڈیتھ مریں گے پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. اسامہ بھائی یہ کیسی ہے؟ There is to say that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. The second meaning is that before my death I shall be okay Medina, which means people heart will on okay inclined toward me. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے. وہ ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ ساری بات ڈیتھ سے پہلے مجھے ہر چیز مل جائے گی، پھر میں جا کے ادھر فائنل یہ کام کروں گا. آپ آؤ سکھا دو، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ ہمت کرو، آؤ اوپر آؤ سکھا دو. ہمیں باتیں نہ کیا کرو پھر نیچے بیٹھ کے، جب اتنی ہمت نہیں اوپر آنے کی، پھر ہمیں اپنا کام کرنے دیں. which means that people's heart will of their آصف own. بھائی آپ نے وہ ڈائلاگ نہیں بولا. آصف بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ میدان میں نکلنا، میں ویٹ کرتا. آج کل آصف بھائی خاموش کیوں ہیں؟ میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں یار. یہ آپ کے مائک جو ہے نا آن کرنے کے لیے وہ بولنا پڑتا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری یا میں نے بہترین آ رہی ہے. آصف بھائی میں نے کچھ نہیں کیا یار، میں نے کیا کرنا؟ مجھے گرجدار آواز میں بولا یہ بات، گرجدار آواز میں صحیح والی ذرا پتہ چلے گا. الہام وہ ہے پیشن بھائی، میں کہہ رہا ہوں میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں ہے. یہ سارے مخنث ہیں. یہ آ کے بات کرے نا. یہ عمر عمار جو ہے نیچے سے میسج کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے پیارے نفس چونچوں کو جو ہے وہ پریشان کرتا ہے. آ کے اوپر بات کرے. 17 جنوری 1906. عمر بھائی اسلام نفس چونچو انہیں چھوڑے، عمر بھائی اسلام چھوڑے انہیں. اچھا اس میں ایک چیز ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب دیکھیں نا ادھر لکھا ہوا ہے کہ I shall die in مکہ اور ان مدینہ. آگے اس کا مطلب انہوں نے ڈیفائن کیا، اس پوری لائن کو لے کے اس کا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پہ مجھے کامیابی مل جائے گی. بس انہوں نے